Please subscribe our YouTube channel. اب آگے آیت ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، حق جہاد، جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کے لیے، فی اللہ ای للہ، اللہ کے لیے اس کے جہاد کی کے حق کی طرح۔ اب جہاد کا حق کیا ہے؟ لفظ جہاد اور مجاہدہ، کسی مقصد کی تحصیل میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنے اور اس کے لیے مشقت برداشت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہے تو پوری کوشش کر ڈالنا، اس کو کہتے ہیں حق جہاد۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے کفار کے ساتھ قتال میں بھی مسلمان اپنے قول فعل اور ہر طرح کی امکانی طاقت خرچ کرتے ہیں، اس لیے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ حق جہاد سے مراد کیا ہے؟ حق جہاد سے مراد، دھیان دو، ہاں، اس میں پورا اخلاص اللہ کے لیے ہو، یہ مطلب ہے حق جہاد۔ جہاد، حق جہاد، جاہدوا فی اللہ، اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا اس کے لیے جہاد کا حق ہے، کوشش کا حق ہے۔ سے مراد کیا ہے؟ کیسا؟ اخلاص کس کے لیے ہو؟ ہر جہاد میں اخلاص کس کے لیے ہو؟ خالص، ورنہ کچھ ملے گا نہیں۔ شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے، جہنم میں جاؤ، نیت میں خطرہ، جھولی میں خطرہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو یاد رکھو حق جہاد سے مراد کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ابن عباس نے فرمایا حق جہاد یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے، کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہ لگائے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں جہاد سے مراد اپنے نفس اور اس کی بیجا خواہشات کے مقابلے میں جہاد کرنا۔ جہاد سے مراد صرف وہ نہیں بلکہ اکثر کیا، اپنی خواہشات جو ہے اس کے خلاف لڑ کر اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا نام جہاد ہے۔ سمجھے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت یاد رکھو، وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو جہاد کفار کے لیے گئی ہوئی تھی واپس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فوراً فرمایا کیا؟ قدمتم خیر مقدم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، قال مجاہد، قال مجاہدۃ العبد لہواہ، رواہ البیہقی۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مجاہدین کو، کفار کے قتال سے لوٹنے والوں کو فرما رہے ہیں تم لوگ خوب واپس آئے، خیر مقدمی، خوب واپس آئے، ویلکم آج کے حساب سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے۔ کفار کے مقابلے میں جو جہاد تھا وہ چھوٹا، اور کدھر آئے تم؟ ابھی بڑے جہاد کی طرف آئے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات بیجا کے مقابلے کا جہاد اب بھی جاری ہے۔ اب رہنا ہے اپنے مقام پر، لیکن نفس تم کو گناہوں پر ابھارے گا، اس کے مقابلے میں عبادتیں کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ بولو کیا یہ؟ تو یہ بڑا جہاد ہے، بیہقی نے روایت کیا اس۔ خواہشات نفسانی کے مقابلے کا جہاد بڑا جہاد، ادھر بھی خواہشات نفسانی، کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں بھی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ عورتیں آئیں گی، عورتوں کو قتل مت کرو، خنس کے اندر بچوں کو قتل کر ڈالا، ان کے سادھو سنتوں کو قتل کر ڈالا، تو کیا ہوا؟ اپنے نفس کے غلام ہو گئے اور رک گئے، اور ان کو قتل نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ چوری نہیں کی مال غنیمت میں، تو کیا ہوا کہ وہاں بھی نفس سے جہاد کر رہے، اور یہاں لوٹنے کے بعد تو ایک ہی جہاد ہے، وہ ہے قتال والا نہیں، یہاں کا لڑیں گے، تلوار نہیں ہے، مسلمان ہی مسلمان ہے، لیکن یہاں گناہوں پر نفس ابھارے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، معاملات کے گناہوں پر، معاشرت کے گناہوں پر، خواہشات کے گناہوں پر، اور اس کو کنٹرول کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر آئے، کون سے جہاد کی طرف؟ ہاں، اس کو سمجھو۔ اور میں نے کہا تھا درس میں بخاری والوں کو، تم کو بھی کہتا ہوں، ہر ایک مسلمان، کہ جب بھی کوئی اچھی حدیث سنو یا جب بھی کوئی آیت ہے، وہ آیت جو ہے تم کو سمجھ میں آئے تو فوراً دل میں
اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق، تو عمل کی توفیق ملے گی۔ گھنٹہ بھر ایک آیت یا ایک حدیث کو تم نے حل کر ڈالا، عمل کی نیت نہیں ہے تو نمبر تو ملیں گے امتحان میں، لیکن عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 4000 حدیثیں بخاری شریف میں جمع کی، تقریباً 2000 صفحات پر۔ اس میں بھی پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ نیت مولانا بننے کی ہے، امام صاحب بننے کی، خطیب بننے کی، مال کمانے کی، ہدیے پانے کی، حج کو جانے کی، اچھی جورو پانے کی، وہ مل جائے گا۔ لیکن اگر نیت ہم نے اس آیت پر عمل کی، اس حدیث پر عمل کی نہیں بنائی ہے تو عمل کی توفیق بولو نہیں۔ تو تم کو کیا کرنا ہے؟ انسان بننا ہے، اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے، یا عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، مفتی بننا ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں بورڈ لکھا ہوا ہے، میں یہاں عالم حافظ بننے نہیں آیا، میں کیوں آیا؟ بھلا بندہ بننے آیا، اللہ کا بھلا بندہ بننے آیا۔ یہ سب کا مقصد وہ ہے۔ تو نیت کیا کرو ہر اچھی بات پر، ہر آیت پر، ہر حدیث پر، اور اچھی بات پر، کیونکہ آیت اور حدیث تو اچھی ہی ہوتی ہے نا۔ اس لیے ہر آیت پر، ہر حدیث پر اور ہر اچھی بات پر کسی کی بات اچھی لگے تو کیا، اے اللہ مجھے اس پر کیا کر دے، عمل کی، تو عمل بھی لگا۔ بات سمجھ میں آئی؟